اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در صرف محموز۔ دوسری فصل محموز کی گردان کے بیان میں۔ تو یہاں عبارت میں ہے فصل دوم در صرف محموز، در صرف محموز، اور صرف کا معنی ہاں، تو صرف کا معنی گردان بھی ہوتا ہے، جو مشہور و معروف گردانے ہیں، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم الی الآخر، یا یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون وغیرہ۔ اور صرف کا ایک معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، رد و بدل کرنا، پھیرنا۔ تو یہاں صرف دونوں معنوں میں، کیونکہ بعض کلمے آئیں گے ان میں پھیرنا، رد و بدل کرنا تو ہے، آپ کو دکھے گا، لیکن ان کی گردان باضابطہ ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر جو صرف ہے یہ گردان اور پھیرنے، رد و بدل کرنے، ان سب معنوں میں مستعمل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چونکہ آپ دیکھیں گے مثالیں ایسی آئیں گی جن کی بظاہر گردانیں نہیں ہو رہی ہوں گی، تو بظاہر ترجمہ کر سکتے ہیں آپ کہ فصل دوم در صرف محموز، دوسری فصل محموز کی گردان کے بیان میں، یا محموز کی تبدیلی کے بیان میں۔ تبدیلی کا مطلب بھی ہوتا ہے بدلنا، محموز کے رد و بدل کے بیان میں۔ بدا کے صرف محموز با صرف صحیح برابر باشد۔ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی۔ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے یہاں بھی جو لفظ صرف ہے وہ گردان کے معنی میں بھی ہے اور پھیرنے، رد و بدل کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ ہم ترجمہ صرف گردان کا کر رہے ہیں، لیکن معنی اس کے معنی دونوں ہیں۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی۔ محموز ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو، یہ محموز ہوتا ہے، اور صحیح بھی پڑھا چکے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہو۔ تو جو صحیح کی گردانیں ہوتی ہیں ان میں تبدیلی، رد و بدل نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھے سیدھے چلتی رہے۔ جیسے دیکھو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، ایسے چلے، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تعلیل ہے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو محموز کی گردانیں بھی ہوں گی وہ بھی ایسے ہی صاف ہوں گی، ان میں بھی تعلیلات نہیں ہوں گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی، یعنی محموز کی گردان بھی صحیح کی گردان کی طرح ہوگی، محموز کی گردان بھی صحیح کی گردان کی طرح ہوگی۔ دیکھیں عبارت، بدا کے صرف محموز با صرف صحیح برابر باشد۔ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کی برابر ہوگی یا مانند ہوگی یا اس جیسی ہوگی، مگر جائے چند، مگر آ گیا، استثناء کر رہے ہیں، مگر جائے چند جگہوں کے سوا۔ محموز کی گردان کس کی گردان کی طرح ہوگی؟ صحیح کی، مگر چند جگہوں کے سوا، یعنی چند مقامات، چند کلمات، چند صیغے ایسے آئیں گے جن میں محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی۔ تو چند کا استثناء کیا، مگر جائے چند، مگر چند مقامات، یا یوں کہیں چند مقامات یا چند مواقع کے سوا۔ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی چند مواقع کے علاوہ یا سوا۔ کہ بدو اصل بیروں آیت، جو دو اصل سے باہر آتے ہیں، وہ چند مواقع جہاں محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی، وہ چند مواقع
بدو اصل بیروں آیت، دو اصلوں سے، دو قاعدوں سے باہر آتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، کچھ خاص ہمیں بتانا ہے یہاں، اس لیے کتاب پر نظر رکھیں۔ اب اس عبارت پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بدو اصل بیروں آیت، بدو دو معنی جو دو اصلوں سے، دو قاعدوں سے باہر آتے ہیں۔ تو اب یہ عبارت ہمیں آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی چند مواقع کے علاوہ۔ چند موقع ایسے ہوں گے جہاں محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی، اور وہ چند مواقع دو قاعدوں کے ذریعے نکل آئیں گے، یعنی معلوم ہو جائیں گے کہ بدو اصل بیرو آیت جو دو قاعدوں کے ذریعے نکلیں گے، یعنی معلوم ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کچھ موقع وہ ہیں محموز کی گردان کے جو صحیح کی گردان کے برابر نہیں، اور دو قاعدے یہ بیان کریں گے، ان کے ذریعے وہ مواقع معلوم ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ دو قاعدے نہیں، ایک تیسرا قانون بھی آگے لکھا ہوا ملے گا۔ قانون کے ذریعے دیکھو ہیڈنگ لگی آگے، قانون ہے، وہ بھی قاعدہ ہی ہے، چاہے اصل کہو یا قانون کہو، بات ایک ہی ہے، لفظ بدل گئے۔ تو یہاں تو کہا کہ دو قاعدوں کے ذریعے معلوم ہو جائیں گے، دو اصل کے ذریعے، اصل اول بھی ہے، اصل دوم بھی ہے، پھر تیسرے نمبر پر قانون ہے، تو یہ تیسرا قانون۔ اور محموز کے کچھ اور قانون قاعدے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں، حاشیے وغیرہ میں لکھے ہیں، اور بھی قاعدے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ دو قاعدوں کے ذریعے دو اصل سے معلوم ہو جائیں گے، حالانکہ اصلیں تو اور بھی ہیں، قاعدے اور بھی ہیں، دو سے بڑھ گئے۔ تو پھر اس بدو کا مطلب کیا رہ گیا؟ اس بدو کا مطلب تو اب یا تو یہ کہا جائے یہاں اس کو درست کرنے کے لیے کہ دو اصل، دو قاعدے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے دو کا ذکر کر دیا، دو قاعدے زیادہ مشہور ہیں اس لیے انہوں نے کہا بدو اصل، اور اصل اول اصل دوم کہہ کے اسے شمار بھی کرایا، یا تو اس لیے کہا بدو اصل۔ ایک بات ہو گئی، اس صورت میں یہ درست ہو سکتی ہے بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بدو کی جگہ بدی ہو، کیا ہو؟ کتابت وغیرہ میں غلطی ہو گئی ہو، بدو کے بجائے کیا ہو؟ بدی۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ جان لیجئے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی چند مواقع کے سوا جو ان قاعدوں سے، جو ان اصل سے معلوم ہو جائیں گے، جو ان اصل سے یا ان اصول سے، ان قاعدوں سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو جب بدی پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ان ہوگا، جو ان قاعدوں سے، ان اصول سے معلوم ہو جائیں گے، تو پھر گنتی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے قاعدے 3 آئیں یا 4 آئیں یا 5 آئیں، تب بھی درست ہو جائے گا۔ تو اس کو درست کرنے کی یہ دو صورتیں نکل رہی ہیں، اور بعض شارحین نے ترجمہ بھی یہی کیا، وہاں یہ دو قاعدے انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، انہیں یہی ترجمہ کیا ان قاعدوں سے یا ان اصول سے معلوم ہو جائیں گے، انہوں نے بدی کا ترجمہ کیا۔ تو اس کو صحیح کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو مطلب یہ ہے بدو اصل جو کہا اس سے مراد یہ ہو کہ مشہور و معروف دو قاعدے ہیں اس لیے ان کا ذکر کر دیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بدوں کیا ہو اصل میں؟ بدی ہو، جس کا ترجمہ ہوگا ان قاعدوں سے، ان اصول سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس کا صحیح محمل تلاش کرنا تھا۔ اب آگے دیکھیں، اصل اول محموز سے متعلق اصل اول پہلا قاعدہ، پہلا قانون، ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد در اسم یا در فعل۔ ہر حمزہ منفردہ، منفردہ مانے اکیلا، ایک، منفردہ اکیلا، ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد، ترجمہ کریں، ہر حمزہ منفردہ، ہر اکیلا حمزہ جو کہ ساکن ہو، کیا ہو؟ ساکن ہو، مضموم نہ ہو، مفتوح نہ ہو، مکسور نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ ساکن ہو، در اسم یا در فعل، اسم میں ہو یا فعل میں ہو، ہر اکیلا حمزہ جو اسم میں یا فعل میں ساکن ہو، روا باشد، تو جائز ہوگا کہ اورا بدل کنند، کہ اس کو بدل دیں، اس کو بحرف علت، حرف علت سے بدل کنند، بحرف علت بدل دیں حرف علت سے۔ کیسے؟ بر وفق حرکت ما قبل حمزہ، بر وفق حرکت ما قبل حمزہ،
حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے. دیکھو بر وفق حرکت مضاف الیہ ہو گیا. ماقبل یہ بھی مضاف الیہ مضاف. حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق. حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق. تو مطلب یہ ہوگا اسم میں یا فعل میں جو بھی حمزہ منفردہ اکیلا حمزہ ساکن ہو تو اس حمزے کو اس حرف علت سے بدل دیں جو حرف علت حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو. حمزے کا ماقبل جو حمزے سے پہلے ہو, جو حمزے سے اس کی حرکت ہم دیکھیں گے. اگر حمزے کے ماقبل پر پیش ہے کیا ہے؟ ضمہ ہے, تو ضمے کے موافق حرف علت کیا ہے؟ واو ہے. اور اگر ماقبل پر حمزے سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے تو اس کے موافق حرف علت کیا ہے؟ اور اگر کسرہ ہے تو اس کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ حمزہ تو ساکن ہے, اس کے ماقبل جو حرف ہے اس پر اگر ضمہ ہے تو حمزے کو واو سے بدل دیں گے, اور اگر ماقبل پر فتحہ ہے تو حمزے کو الف سے, اور اگر ماقبل میں کسرہ ہے تو حمزے کو یا سے بدل دیں گے. یہی مطلب ہے. اب ملا لیں ترجمہ. ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد در اسم یا در فعل. ہر حمزہ منفردہ یعنی ہر اکیلا حمزہ جو اسم میں یا فعل میں ساکن ہو, روا باشد کے اورا بدل کنند بحرف علت, جائز ہے کہ اس کو بدل دیں بر وقت حرکت ماقبل حمزہ, حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے. جائز ہے کہ اس کو حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. چون راسن و کاسن و بوسن و زیبن و بیرن و یاخذ و یوخذ و شیتا. یہ اتنی مثالیں ہیں, یہ اتنی مثالیں ہیں. دیکھو راسن, راسن مانے سر. ترجمہ دیکھ لیں, ابھی ہم باقی تفصیل اس کی کر رہے ہیں. راسن مانے کاسن, کاسن مانے پیالہ گلاس. بوسن, بوسن مانے تنگ حالی سختی جو مصیبت پریشانی کے دن ہوتے ہیں. بوسن مانے تنگ حالی. زیبن لکھا ہوا ہے کہیں نہیں ہے؟ اچھا نیچے ہے, ہاں ٹھیک ہے. زیبن بھیڑیا. بیرن کنواں. و یاخذ وہ لیتا ہے یا لے گا. و یوخذ یہ مجہول ہے, وہ لیا جاتا ہے یا لیا جائے گا. و شیتا تو نے چاہا, تو نے واحد مذکر حاضر کا صیغہ, تو نے چاہا. تو یہ دیکھو تعلیل ہو گئی کہ در اصل اب یہ سب کے سب اصل میں کیا تھے؟ جو راسن ہے وہ تھا رأسن. کیا تھا؟ اس پہ دھیان دو, یہاں سے تعلیل آپ کو سمجھ میں آئی, وہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا اس میں فرق کیا گیا, تخفیف کیا کی گئی. راسن اصل میں کیا تھا؟ رأسن. ارے بولو سب لوگ, راسن کیا تھا؟ قاعدہ کیا بتایا؟ ہر حمزہ منفردہ جو اسم میں یا فعل میں ساکن ہو. تو دیکھو حمزہ منفردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دوسرا حمزہ ہے نہیں ہے, تو حمزہ منفردہ بھی ہو گیا اور ساکن بھی ہے. رأسن, را حمزہ زبر را, حمزہ ساکن ہے, ساکن بھی ہو گیا. اور راسن یہ اسم ہے, اسم میں ساکن ہوا. تو ہر حمزہ منفردہ جو کہ اسم یا فعل میں ساکن ہو, یہاں تک صادق آ گیا, تو اس کو حمزے کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو حمزے کا ماقبل کیا ہے؟ را. را کے اوپر حرکت کیا ہے؟ فتح. فتح کے موافق حرف علت کیا ہوتا ہے؟ الف. لہذا حمزے کو کس سے بدلا؟ الف سے بدل دیا, تو کیا ہو گیا؟ راسن ہو گیا. ایسے ہی کاسن تھا, اس کو بھی سیم قاعدہ جاری ہوا, کاسن ہو گیا. اور بوسن تھا, یہ کیا تھا؟ تو یہاں دیکھو حمزہ منفردہ ساکن ہے, لیکن حمزے کے ماقبل کی حرکت ہے ضمہ, اور ضمے کے موافق حرف علت واو, اس لیے یہ بوسن ہوا. کیا ہوا؟ بوسن. پھر تھا ذئبن, بھیڑیا. ذئبن, یہاں بھی حمزہ منفردہ ساکنہ ہے, حمزے کے ماقبل میں حرکت کیا ہے یہاں؟ کسرہ. کسرے کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا, اس لیے حمزے کو یا سے بدلا تو زیبن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زیبن. اور بیرن جو ہم کہتے ہیں نا کنواں,
تو کنواں ہوتا ہے بئرن، اس کا اصل لفظ ہے بئرن. تو یہاں بھی دیکھو حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، حمزے کے ماقبل کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ. کسرے کے موافق حرف علت سے بدلنے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ بیرن ہو جائے گا. پھر ہے یأخذو، یہاں بھی حمزہ منفردہ فعل میں ساکن ہے، ماقبل کی حرکت فتح، لہذا اس کو الف سے بدل دیں، کیا ہو جائے گا؟ یاخذو. پھر ہے یؤخذو، یہاں کیا ہو جائے گا؟ یؤخذو. پھر ہے شئتا، یہاں کیا ہو جائے گا؟ شیتا ہو جائے گا. تو اسی کو بتایا کہ در اصل رأس و کأس و بؤس و ذئب و بئر و یأخذ و یؤخذ و شئتا بوداس، کہ یہ اصل میں رأس کأس بؤس ذئب بئر یأخذ یؤخذ شئتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قاعدہ قانون اور جو بھی رد و بدل ہوا وہ سمجھ گئے. تو یہ تھا اصل اول. اصل دوم دیکھ لیں. اصل اول میں تو حمزہ اکیلا تھا، اب جو اصل دوم ہے اس میں حمزے ہوں گے، دو حمزے ہوں گے. دیکھیں اصل دوم، دوسرا قانون، دوسری اصل، ہر جا کے دو حمزہ در اول کلمہ، ہر جا جہاں کہیں دو حمزے در اول کلمہ بہم آیند ایک ساتھ آئیں. جہاں کہیں دو حمزے کلمے کے شروع میں، در اول کلمہ کلمے کے شروع میں بہم آیند ایک ساتھ آئیں. جہاں کہیں دو حمزے کلمے کے شروع میں ایک ساتھ آئیں، وہ حمزہ اول متحرک باشد، اور پہلا حمزہ ہوگا نہیں ہو، اور پہلا حمزہ یعنی اس پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو یا ضمہ ہو، بہرحال اس پر حرکت ہونا چاہیے، اور حمزہ اول متحرک ہو، وہ دوم ساکن اور دوسرا ساکن ہو. یہاں تک یہ سسٹم ہے کہ ایسا اگر ہے، اب قانون کیا جاری ہوگا وہ یہاں سے شروع کریں گے. یہاں تک تو بات ہے اگر ایسا ہو کہ جہاں کہیں دو حمزے ایک ساتھ کلمے کے شروع میں آئیں اور حمزہ اول متحرک ہو اور حمزہ ثانی ساکن ہو، اگر ایسی صورت پائی جائے تو اب کیا ہوگا قانون؟ اب یہاں سے واجب است کہ حمزہ دوم را، تو واجب ہے کہ دوسرے حمزے کو بدل کنند بدل دیں بحرف علت بر وفق حرکت حمزہ اول، پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. پہلے حمزے پہ تو حرکت ہے نا، تو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. کس کو بدلیں گے؟ دوسرے حمزے سے. پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو بدلنا واجب ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے. اگر پہلے حمزے پر فتحہ ہے تو دوسرا حمزہ کیا بن جائے گا؟ پہلے حمزے پر ضمہ ہے تو دوسرا حمزہ کیا بنے گا؟ پہلے حمزے پر کسرہ ہے تو دوسرا حمزہ کیا بنے گا؟ یا بنے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں شروع سے دیکھ لیں. ہر جا کے دو حمزہ در اول کلمہ بہم آیند، جہاں کہیں دو حمزے کلمے کے شروع میں ایک ساتھ آئیں، وہ حمزہ اول متحرک باشد و دوم ساکن، اور پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن. اب یہاں سے تبدیلی ہے. واجب است کہ حمزہ دوم را بدل کنن بحرف علت بر وفق حرکت حمزہ اول، تو واجب ہے کہ دوسرے حمزے کو بدل دیں پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے. چوں آمنا و اومنا و ایمانن، جیسے آمنا اور اومنا اور ایمانن. آمنا اس نے ایمان قبول کیا یا اس نے امن دیا، دونوں ترجمے ہو جائیں گے. اومنا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اسے امن دیا گیا یا وہ ایمان قبول کیا گیا. ایمانن یہ مصدر ہے کہ در اصل امنا و اؤمنا و ایمانن بوداست، کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ آمنا اصل میں کیا تھا؟ ارے دھیرے ذرا، اتنی جلدی مطلب. آمنا اصل میں کیا تھا؟ اور اومنا اصل میں کیا تھا؟ اور ایمانن اصل میں کیا تھا؟ ہاں تو دیکھو آمنا تھا اصل میں امنا. تو دیکھو یہاں پر کلمے کے شروع میں دو حمزے ایک ساتھ آ گئے. امنا میں دو حمزے ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے.
تو جب ایسا پایا جائے تو قانون یہ بتایا کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں. تو پہلے حمزے کی حرکت دیکھ لیں کیا ہے. اَمَنَ میں فتح کے موافق حرف علت کیا ہوتا ہے؟ الف. لہٰذا دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا. کیا ہو گیا؟ اَمَنَ سے آمنہ ہو گیا. پھر ہے اومنہ، یہ اصل میں اؤمنہ تھا، تو یہاں پر بھی دوسرا حمزہ ساکن ہے اور پہلے حمزے کی حرکت ہے ضمہ. ضمے کے موافق حرف علت واو، لہذا دوسرے کو واو سے بدلا کیا ہوا؟ اومنہ. اور اسی طرح ایمانن اصل میں ایمانن تھا، یہاں بھی دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو پہلے حمزے کی حرکت دیکھ لیں کیا ہے؟ کسرے کے موافق حرف علت یا، لہذا دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیا. کیا ہو گیا؟ ایمانن ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ دراصل اَمَنَ و اؤمنہ و ایمانن بوداست، جو کہ اصل میں اَمَنَ اؤمنہ ایمانن تھا. اب ایک چیز اور سمجھ لیں، دو اصل ہم نے بیان کر دی، اصل اول اصل دوم. اصل اول میں یہ کہا تھا کہ حمزے کو حمزے کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اصل اول میں جائز ہے، اور جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. گوشت کھانا بھی جائز ہے، حلال گوشت، اور نہ کھانا بھی جائز ہے. اگر آپ آج گوشت نہ کھائیں تو کیا کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے؟ تو وہاں پر بدلنا بھی جائز ہے، نہ بدلنا بھی جائز ہے. بدلنا بھی جائز ہے، نہ بدلنا بھی، لیکن اصل دوم میں بدلنا واجب ہے. اصل دوم میں بدلنا، تو دونوں میں فرق ہو گیا. یہ وہی بتا رہے ہیں. ابدال در اصل اول جائز است، بدلنا پہلی اصل میں جائز ہے. و ابراز نیز، اور ظاہر کرنا بھی. ابراز کا معنی یعنی حمزے کو ظاہر کرنا، یعنی نہ بدلنا، اور نہ بدلنا یعنی ظاہر کرنا بھی جائز ہے. اصل اول میں حمزے کو بدلنا بھی جائز ہے اور ظاہر کرنا بھی. ودر اصل دوم واجب، اور دوسری اصل میں بدلنا واجب ہے. دوسری اصل میں بدلنا. وَإِن حکم در ہما بابہا مترد است، اور یہ حکم تمام بابوں میں عام ہے. جہاں کہیں بھی ایسا ہوگا دو حمزے جمع ہوں، کلمے کے شروع میں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. یا حمزہ منفردہ ساکن ہو تو وہاں بھی اسے ماقبل کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. تو اسی کا یہ حکم در ہما بابہ مترد است، یہ حکم تمام بابوں میں عام ہے. یہ حکم تمام بابوں میں عام ہے. اب قانون دیکھ لیں. قانون اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کلمے میں حمزہ متحرک ہو، حمزہ کلمے کے بیچ میں ہو، شروع میں نہ ہو، کلمے کے بیچ میں ہو، یا شروع میں بھی ہو سکتا ہے کہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کلمہ اور ہونا چاہیے جو ساکن ہو. بہرحال جب حمزہ متحرک ہو، کیا وہ حمزہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف، تو یہ جائز ہے کہ حمزے کی حرکت اٹھا کر پہلے والے ساکن حرف کو دے دیں. حمزے کی حرکت پہلے والے حرف کو، اور آسانی کے لیے حمزے کو حذف کر دیں. حمزے کو کہ تو جا چھٹی تیری، حمزے کو آسانی کے لیے حذف کر دیں. جائز ہے. یہی قانون. دیکھ قانون، اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو، حمزہ منفردہ یعنی اکیلا حمزہ، اگر اکیلا حمزہ متحرک ہو، وما قبل ساکن، اور اس کا ما قبل ساکن ہو، روا باشد، جائز ہوگا کہ حرکت حمزہ، کہ حمزے کی حرکت نقل کر کے بما قبل دہند، ما قبل کو دے دیں. تو جائز ہوگا کہ حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں. وہ حمزہ را حذف کنند، اور حمزے کو حذف کر دیں برائے تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے، اور حمزے کو آسانی کے لیے حذف کر دیں. چوں یسلا، چوں یسلو پڑھو، یسلو، چوں اصل میں تھا سأل یسألو، فعل مضارع ہے. یسأل، سأل اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا سوال کرے گا. یسألو تھا، کیا تھا؟ حمزہ متحرک ہے. یسألو حمزہ متحرک ہے.
حمزے سے پہلے کون سا حرف ہے؟ ساکن ہے نا، تو حمزے کا فتحہ نقل کر کے سین کو دے دیا اور آسانی کے لیے حمزے کو حذف کر دیا تو یسلو ہو گیا۔ تو عام آپ یسالو میں یسلو بھی کہہ سکتے ہیں، یسالو میں یسلو بھی کہہ سکتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے۔ کیا بات، یہ تو ایسے دیکھ رہا ہے، یسلو میں یسلو۔ وقد افلح، دیکھیں دوسری مثال، وقد افلح، یہ کیا تھا اصل میں؟ افلح، افلح، قد افلح۔ تو حمزہ دیکھو متحرک ہے، حمزے سے پہلے کیا حرف ہے؟ ساکن ہے، حمزے کی حرکت دال کو دے دی اور حمزے کو حذف کر دیا تو ڈائریکٹ دال فا میں مل گئی، قد افلح۔ کیا ہو گیا؟ قد افلح، کہ در اصل یسألو وقد افلح بوداست، کہ یہ یسألو اور قد افلح اصل میں یسألو اور قد افلح تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں یاد کریں گے۔